بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں۔ اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں۔ شاید یہی درست ہو، اور اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ بام پورہ یا بھمبور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، بلکہ ان دنوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بے یار و مددگار تھے، تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس بات کا پتہ بھی ہمیں بلوچ نظم سے ہی چلتا ہے۔ فردوسی نے شاہ نامے میں 3 بادشاہوں کے عہد میں بلوچوں کا ذکر کیا ہے۔ اول کے خسرو، دوم زرکس اور سوم نوشیرواں۔ عہد کے خسرو جو کہ 532 کافمیم کے آس پاس ہے۔ بلوچ بحر خزر کے جنوبی ساحلی علاقے اور کوہ البرز کے دامن میں رہتے تھے۔ ان میں جو تھوڑے متمدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی، اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہ نامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ لیکن ڈیمز نے اپنی کتاب دی بلوچ ریس اور گینگو وسکی نے اپنی کتاب پیپل آف پاکستان میں قیاس کیا ہے کہ سفید ہنوں کی یورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خزر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کی جاتی کہ کرمان کے بلوچ خانہ بدوشوں کا ذکر عرب سیاحوں، مورخوں اور جغرافیہ نویسوں نے بھی کیا ہے۔ ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا، یہ بات قرین قیاس ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی ہے، اور دونوں بار ہجرت کی وجہ سے ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں ویلمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا، اور اس سے آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے کلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ بلوچی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بلوچ روایت کے مطابق سردار امیر جلال خان بلوچ تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے، جو 11ویں صدی عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوت کے ریگستانوں میں رہتے تھے۔ بلوچوں کی مقبول عام روایت اسی سردار کے عہد سے شروع ہوتی ہے۔ سردار امیر جلال خان بلوچ کے 4 بیٹے رند، کورائی، لاشار اور ہود تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن کر امیر شہک پیدا ہوا، جو بلوچ نسل کا عظیم سپوت ہے۔ بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سرکردگی میں کرمان کے مختلف اضلاع میں رہتے تھے، مگر سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ قافلہ در قافلہ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے آئے۔ جب یہاں بھی چین نہ ملا تو وہ اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان گئے اور ضلع بامپور میں آباد ہو گئے۔ پھر سردار جلال خان نے اپنے 44 قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا۔ اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کرتے تھے۔ بلوچ سردار نے انہیں شکست دی، جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے میسر ہو گئیں، کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے 2 قبیلوں
رند و لاشار ساتھ ساتھ وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے. جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی. آخر میر چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا. وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی. میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھے. انہوں نے خزدار فتح کیا، درہ مولا پر قبضہ کیا، کچی کے میدانی علاقوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈھاہاڑ پر قبضہ کر کے بعد سبی کو فتح کیا. اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند و لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی. ان دونوں قبائل کی جنگ نے بھی کئی داستانوں کو جنم دیا. اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور بلوچ منتشر ہو گئے، جس میں بلوچوں کا بہت نقصان ہوا. بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خودنوش تز کے بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم کی تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے. شہنشاہ بابر نے لکھا کہ میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا. بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا. بلوچی زبان بلوچ قبائل کی زبان ہے. ہند یورپی خاندان اسنا کی ایک شاخ ہند ایرانی جو مروجہ فارسی سے قبل رائج تھی کی ایک بولی ہے اور پاکستانی صوبہ بلوچستان، ایرانی بلوچستان، سیستان، کردستان اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بولی جاتی ہے. بلوچی ادب کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا رند دور جو 1430 سے 1600 تک کے عرصے پر محیط ہے. دوسرا خوانین کا دور جس کی مدت 1600 سے 1850 تک ہے. اور تیسرا دور برطانوی دور ہے جو 1850 سے شروع ہوا اور اگست 1947 میں تمام ہوا. چوتھا ہم عصر دور جس کا آغاز قیام پاکستان سے ہوا. بلوچ یوم ثقافت ہر سال 2 مارچ کو پاکستان، ایران، افغانستان، دبئی، مسقط، بحرین، سعودی عرب اور بھارت میں شایان شان انداز میں منایا جاتا ہے.